السلام علیکم، میں ہوں سعید شیخ اور آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ کائنات کی گتھیاں سلجھانے والے ممتاز ماہر فلکیات اور کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر زمین کی تباہی اور انسانیت کے خاتمے سے متعلق انتہائی اہم پیشن گوئیاں کی تھیں، جن میں دنیا کو موجودہ طرز عمل ختم کرنے کی نصیحت کی گئی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے واضح طور پر انسانیت کو خبردار کیا تھا کہ دنیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل گرم ہو رہی ہے اور یہ آئندہ 600 برس میں اس قدر گرم ہو جائے گی کہ یہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ زندگی کا کسی بھی صورت میں موجود رہنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ جب زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا تو انسان سیارہ زمین کو چھوڑ کر نظام شمسی یا دیگر سیاروں کو بطور رہائش کھوجنا شروع کر دے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سیارہ زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر آباد ہونے کے لیے مستقل طور پر پروگرام ابھی سے شروع کر دیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ساتھ ہی دنیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اگرچہ اس وقت کو آنے میں ابھی 100 سال لگیں گے یا ہو سکتا ہے کہ 1000 سال بھی لگ جائیں۔ پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق انفرادی اور ملکی سطح پر دولت کی غیر ہموار تقسیم ہمارے عہد کا سب سے خوفناک مسئلہ ہے۔ دولت سے پیدا ہونے والی اجنبیت نے ہی برطانیہ کو یورپی یونین سے باہر کیا ہے۔ جس طرح امراض، غذائی قلت اور بڑھتی ہوئی آبادی ایک بڑا چیلنج ہے، اسی طرح دولت کا چند ہاتھوں میں اکٹھا ہونا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ دنیا دولت کو ہموار انداز میں تقسیم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہاکنگ نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں انسان کے طویل مدتی مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں۔ دنیا کے کئی اہم سائنسدان اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی جہاں دنیا کو بدل رہی ہے، وہیں انسانیت کی تباہی میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا کہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ایجادات اس کی بقا کے لیے خطرہ بن چکی ہیں اور اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ جوہری جنگ، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور خود تخلیق کردہ وائرس انسانی بقا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کچھ ایسے نئے دروازے کھول رہی ہے جو کسی بھی وقت غلط راستے پر جا سکتے ہیں۔ بالآخر دنیا کو زمین کے علاوہ کائنات کی دیگر دنیاؤں میں بھی آبادیاں بسانی پڑیں گی، جو اس تباہی سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ ہاکنگ کی طرح دنیا کے دوسرے ماہرین بھی فکر مند ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کردہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت اگر مضبوط ہو گئی تو انسانی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دے گی اور شاید انسانوں کی جان کے درپے بھی ہو جائے۔ دسمبر 2014 میں ہاکنگ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاکنگ کی گونج ہمیں ٹیسلا موٹرز کے مالک ایلون مسک کی باتوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے بھی مصنوعی ذہانت کو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ ہاکنگ، ایلون مسک اور درجنوں ممتاز سائنسدانوں نے مصنوعی ذہانت کے خطرات اور ممکنہ فوائد پر ایک کھلا خط بھی تحریر کیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے امکانات کی بدولت یہ ضروری ہے کہ اس کے فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کا بھی بھرپور جائزہ لیا جائے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 2010 میں کہا تھا کہ اگر کائنات کے کسی گوشے میں کوئی ذہین مخلوق موجود ہے تو وہ انسان دوست نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی خلائی مخلوق زمین پر آئی تو کرسٹوفر کولمبس جیسا ماجرا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ خلائی مخلوق کی آمد کسی بھی حملہ آور کی طرح ہوگی جو علاقے فتح کرنے اور انسانوں کو غلام بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل پر بھی قابض ہو جائے گی۔ اس لیے خلائی مخلوق کو پیغام دے کر زمین کی طرف بلانے اور راغب کرنے کی تمام کوششیں الٹا انسانیت کے خلاف چلی جائیں گی۔ ایسی کوششیں مناسب عمل نہیں۔ ویورز، آج کل سائنسدان کچھ عرصے سے خلا میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سگنلز بھیج رہے ہیں تاکہ اگر کوئی خلائی مخلوق موجود ہے تو یہ ان سگنل کی بدولت ہم تک پہنچ جائے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے۔
اگر تو وہ خلائی مخلوق ہم سے ذہین ہوئی تو ہماری زمین پر مصیبت بھی نازل ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، بہت شکریہ۔